یوٹیوب چینل. آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ کینیڈا کے ریلیٹڈ ہے. فرسٹ آف آل آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ کینیڈا جو ہے کرنٹلی وزٹ ویزا جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے اپروول ریشو جو ہے وہ 90 to 95% چل رہی ہے کینیڈا کی. پہلے کسی ٹائم پہ امریکہ کی یہ ویزا ریشو چل رہی ہوتی ہے تو کسی ٹائم پہ یہ کینیڈا کی. اور کینیڈا کا جو سب سے بڑا بینیفٹ ہے, آپ لوگ اگر آپ ان کیس آپ کا ویزا ریفیوز ہوا ہے, یو ول اپیل ان کورٹ ود ان 60 days. آپ کوئی بھی وکیل ہائر کر کے اپنا ود ان 60 days جو ہے اپنا کیس جو ہے آپ پرسیو کر سکتے ہو. آپ اپنا ڈاکومنٹیشن ان کو پرووائڈ کر سکتے ہو. آپ اپنی ریزن کر کے اپیل کر کے آپ کا ویزا اپروو ہو جائے گا. اور ایسا نہیں ہے کہ اٹ از سو ڈیفیکلٹ, بہت ایزی پروسیجر. اور آپ لوگ خود ہائر کریں. اور میکسیمم بھی اگر ان کیس آپ کا ویزا جو ریجیکٹ ہوتا ہے تو میکسیمم آپ کا $2500 سے $2000 سے $3000 کی چلے میں رینج رکھ لیتا ہوں. اتنے رینج میں آپ کا جو ہے وہ لائر ہائر ہو کے آپ کا ویزا اپروو ہو جاتا ہے, ایز کمپیئر ٹو یو ول گو فار ایجنٹ اور کنسلٹنٹ کی جی ہمارا ریفیوز ہو گیا, وکیل ہائر کر دیں. تو میکسیمم میں نے خود ایک کروا کے دیا, اپنی فیملی کا میں نے خود ہی کیا تھا. تو میرا یہ فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس تھا. تو اس کا جو ہے وہ میں نے ان کا پرسیو کیا تھا جنوری میں. تو کل جو ہے مجھے اس کا اپروول لیٹر انہوں نے اور اوریجنل پاسپورٹ سبمیشن کی جو ہے وہ انہوں نے ای میل کر دی کہ آپ ہمیں وہ پرووائڈ کریں, اپنے پاسپورٹ آ کے سبمٹ کر دیں وی ایف ایس میں. اور دوسری چیز میں آپ کو تھوڑا سا ڈسکس کر دوں کہ کینیڈا کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہے. کینیڈا کی آئی ول ریپیٹ گین کہ کینیڈا کی کرنٹلی جو ہے ویزا ریشو 90 to 95% چل رہی ہے. اور اس کا جو ٹائمنگ ہے تھوڑی سی دیکھ لیں کہ جو آپ لوگ پروسیس ٹائمنگ ہے وہ کتنا ٹائم لگ رہا ہے. میکسیمم آپ دیکھیں کہ میں نے اس کو, یہ کینیڈا کی آفیشیل ویب سائٹ ہے امبیسی کی, اس میں نے اپلیکیشن ٹائپ دیکھی ٹمپریری ریزیڈنس وزٹنگ اسٹڈنگ اینڈ ورکنگ وچ ٹمپریری ریزیڈنٹ اپلیکیشن وزٹر ویزا فرام آؤٹ سائڈ کینیڈا. آؤٹ سائڈ وہ ہوتا ہے کہ جیسے میں پاکستان میں بیٹھا ہوں تو میں پاکستان سے ویزا اپلائی کر رہا ہوں. اور اس کا کدھر سے اپلائی کر رہے ہیں, دیکھیں ویئر آر یو اپلائنگ فرام پاکستان. اور یہ انہوں نے پراپر جو ہے لاسٹ اپڈیٹڈ کب کیا, 20 مئی 2025. اور 27 ڈیز میں آپ کو وہ جو ہے آپ کا کینیڈا کا رزلٹ دے رہے ہیں. پر میرا خیال ہے کہ جو اپنا پرسنلی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ 17 ڈیز میں آپ کو جو ہے وہ آپ کا رزلٹ آ جاتا ہے, سبمیشن کی وہ ریکویسٹ آ جاتی ہے. اور جو کرنٹلی جو ریشو, آئی ول ریپیٹ اگین 3 times کہ کینیڈا کا آپ کے پاس گولڈن اپرچونٹی ہے کہ آپ کینیڈا کا جو ہے ویزا اپلائی کریں. اور ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ ایزی ہے یا کوئی ڈیفیکلٹ ہے سوری تو آپ لوگ کر نہیں سکتے. نو, یو ول ٹرائی. آپ لوگ خود کریں, ہے کسی ایجنٹ یا کنسلٹنٹ پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگ خود کریں ہر چیز. آپ لوگ یو آل پرسن آر ایجوکیٹڈ, خود پڑھے لکھے لوگ, آپ لوگوں کو کسی کنسلٹنٹ یا ایجنٹ پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک چیز تو میں آپ کو ہاں یہ میک شور کرنا ہے, آپ لوگ سارے پڑھے لکھے ہیں, گریجویشن سب کی ہوئی ہے, کہ فارم کو آپ نے بہت جو ہے ٹیکنیکلی فارم فل کرنا ہے. کینیڈا کا ایک فارم جو ہے وہ ٹیکنیکلی ہے. ٹیکنیکل اگر آپ اس کو فل کرتے ہیں تو آپ کا ویزا جو ہے 100% آپ کو ریفیوزل والا ریزن ہی نہیں آئے گی, کہ اس کی وہ نوبت بھی نہیں آئے گی کہ جی آپ کا ویزا ریفیوز ہو گیا, اگر آپ اس فارم کو ٹیکنیکلی کرتے ہیں. ہاں کیونکہ اس کے اوپر آپ کے جو ہے ڈاکومنٹیشن وہ بھی اپلوڈ ہونی ہے. اور کچھ چیزیں ہیں جو اس میں آپ نے ان کا دھیان رکھنا ہے. فرسٹ آف آل وین یو فل کینیڈا فارم, آپ نے آل جو کہ اپلیکیشن مسٹ بی کریکٹ. آپ نے ہر چیز ہے جو میک شور کرنی 2-3 دفعہ ٹیلی کرنی ہے کہ یہ چیز میں نے صحیح لکھی ہے, یہ چیز میں نے صحیح لکھی ہے, یہ چیز صحیح لکھی ہے. جس ٹائم پہ آپ نے جاب کیا, جس ٹائم پہ آپ نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کیا, جس ٹائم پہ آپ بزنس کر رہے ہیں, ایوری تھنگ یو ول مینشن مسٹ بی اپلوڈ ان لاسٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ڈاکومنٹس جو آپ مینشن کر رہے ہیں کہ جی میں لائک کہ کیسے میں ہوں, میں آئی ایم ڈوئنگ PhD ان پروجیکٹ مینجمنٹ, تو میں ان کو مینشن کروں گا جی میں کرنٹلی آئی ایم ڈوئنگ ان PhD ان پروجیکٹ مینجمنٹ. تو اس کے ڈاکومنٹیشن جو ہے میں ان کو اپلوڈ کروں گا. وہ کدھر ڈاکومنٹس اپلوڈ ہوتے ہیں, وہ ایڈیشنل ڈاکومنٹس میں آپ نے ایک فائل بنانی ہے. اور 5 MB تک آپ نے ڈاکومنٹ جو ہے جس میں آپ نے ٹکٹ ریزرویشن, ہوٹل ریزرویشن, ٹریول پلان آپ کا ٹھیک ہے, وہ آپ نے مسٹ. کور لیٹر ایک مین پوائنٹ ہے. کور لیٹر جب آپ کو ایسا ہونا چاہیے لائک 5 to 6 pages کا, کہ آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کہ ایوری تھنگ مینشن کرنا ہے کہ آپ کرتے کیا ہیں, آپ کی ایجوکیشن کیا ہے, آپ کا بزنس کیا ہے, یا آپ کا جو بھی آپ کتنے دن کا پلان ہے, کس جگہ آپ نے اسٹے کرنا ہے, اور کیا کیا آپ نے وزٹ کرنا ہے. یہ ٹریول پلان اور کور لیٹر میک شور ایک ہی بنا لیں, لائک 5 to 6 pages ہوں. اور یہ فارم آپ نے, یہ ایسا نہیں ہے کینیڈا کا ہوتا ہے کہ لائک میں دیکھ رہا تھا کہ بھائی وہ مجھے یہ کال آئی, وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کینیڈا کا فارم جو ہے وہ آدھے گھنٹے کے اندر فل کریے, آپ سبمٹ کر دیں. اٹ از ناٹ پاسبل. میں خود اگر کرنے بیٹھوں فارم کینیڈا کا تو مجھے لائک 3 دن لگ جاتے ہیں.
کیونکہ میں 24/7 تو نہیں بیٹھ، اور کیونکہ ایک دن میں تو ساری سی کیلکولیشن کیلکولیٹ کرنی پڑ جاتی ہیں کہ جی میں یہ کرتا ہوں، یہ چیز اس ٹائم پہ یہ ہے، اس ٹائم پہ ایجوکیشن ہے، اس ٹائم پہ میرا بزنس یہ تھا، اور آپ نے ایوری تھنگ مینشن کرنا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ لوگ چیزیں کو اسکپ کریں گے تو اٹس مین کینیڈا آپ کو رائٹ ریفیوزل دے دے گا. آپ چیزوں کو کسی چیز کو بھی شارٹ کٹ نہ کریں، فائل خود کریں، تسلی سے کریں، 3 دن چھوڑ کے ہفتہ لگ جائے، پر بڑے سکون سے فارم کو فل کریں. کیا کہ آلریڈی دیکھیں مسئلہ فائنینشلی نہیں ہوتا، مسئلہ آپ لوگوں کے لیے 1 لاکھ 2 لاکھ کا مسئلہ نہیں ہے، میں نہیں کہتا، پر جو ریفیوزل آ جاتی ہے آپ لوگوں کے پاسپورٹ کے اوپر اس کے ایشوز ہوتے ہیں. اور اگر آپ کا کینیڈا کا ویزا لگ جائے تو اٹس مین آپ کے لائف ٹائم کے لیے ساری دنیا کے، امریکہ کینیڈا ایک وہ کنٹری کا ویزا ہے تو جس کے اگر آپ کے پاسپورٹ کے اوپر ایک دفعہ اسٹیمپ ہو جائے تو آپ اس کے بعد کسی بھی کنٹری کا ویزا آپ ایزیلی لے سکتے ہیں، وزٹ ویزا. آپ کو کوئی کنٹری ایسا نہیں ہے جو آپ کو ویزا نہ دے. پھر کیوں؟ اس کے بعد آپ کا بینک اسٹیٹمنٹ والا اسٹیپ ہی اگر امریکہ کا لگ جائے تو کینیڈا آپ کے بینک اسٹیٹمنٹ بھی نہیں مانگتا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اور کیونکہ اس کا آپشن بھی نہیں ہوتا. آپ نے جو اپنے ایڈیشنل ڈاکومنٹس میں میک شیور کریں، آپ نے پراپرٹی ڈاکومنٹس، آپ نے پراپرٹی کے ڈاکومنٹس لگانے ہیں، آپ کے وہیکل کے ہیں تو وہ لگانے ہیں. آپ نے ایوری تھنگ مینشن کہ میرے یہ اونرشپ، جتنے آپ اپنی ایف بی آر کی ٹیکس ریٹرنس لگانی ہے، اپنے کور لیٹر لگانا ہے، اپنے ٹریول پلان لگانا ہے، آپ نے ہر جو چیز ہے آپ نے اس کے اوپر مینشن کر کے ایڈ کر کے لگانی ہے. ٹھیک ہے. اور ان کو جب آپ دیکھیں ان کیس اگر آپ کی فائل جو ہے وہ 5 MB سے انکریز ہو گئی ہے، دین آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو پی ڈی ایف میں کمپریس پی ڈی ایف کر کے آپ نے اس کو 2-3 دفعہ کمپریس کریں گے. اگر 10 MB بھی سے بھی ابو ہوگی تو یہ 3-4 MB کی ہو جائے گی. دین یو ول اپلوڈ. پہلے آپ نے کیا کرنا، فائل کو مرج کرنا، ساری فائلس کو مرج کر کے دین آپ نے ایک ہی فائل کے اوپر ایڈیشنل ڈاکومنٹس میں آپ نے اپلوڈ کر دینا. اور یہ چیز کریں، میک شیور کریں آپ میریڈ ہیں تو یو ول مینشن ایگزیکٹ ڈیٹ کہ آپ کی کس دن شادی ہوئی ہے اور آپ کی وائف کیا کرتی ہے، اسپاؤس، آپ کے پیرنٹس کیا کرتے ہیں، آپ نے وہ بھی بتانا ہے. اور آپ کے اگر پاس ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے جو چیزیں جو ہے وہ اسکپ کر دینی ہیں. اگر آپ چیزیں اسکپ کریں گے اٹس مین ایک چیز بھی آپ کینیڈا کا سب سے بڑا جو ایشو یہی ہے، اگر آپ ایک چیز بھی اسکپ کرتے ہیں تو دین آپ کا ویزا جو ہے وہ ریفیوزل کی طرف جاتا ہے. اور اگر آپ اس کو اسٹریٹ فارورڈ کریکٹلی فل اپلیکیشن کرتے ہیں، ٹیکنیکل ہے، آپ کو اتنی جلدی ہونی نہیں چاہیے. آپ بے شک 1 ویک لیں، 2 ویک لیں، اس کو تسلی سے کریں، دین اس کو آپ سبمٹ کر دیں. اور کینیڈا کی اپوائنٹمنٹ کسی قسم کا ایسا نہیں ہے آپ آج فائل سبمٹ کرتے ہیں 2-3 دن بعد 4 دن بعد کہ آپ کو ایزیلی ای میل پہ اپوائنٹمنٹ مل جاتی ہے، کہ آپ کو کسی ایجنٹ یا کنسلٹنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں کہ ہم نے کینیڈا کی اپوائنٹمنٹ بک کیسے کرنی ہے تھرو ای میل. وہ آپ کو رائٹ وے آپ ابھی ای میل سبمٹ کریں گے ودن 5 to 10 منٹ جو آپ کو ای میل ریسیو ہو جاتی ہے، اس کی یہ آپ کی ڈیٹ ہے. اور اٹ از گولڈن اپرچونٹی فار آل پرسن who want to go for abroad. یہ ان کے لیے گولڈن اپرچونٹی ہے جو باہر کی جانا چاہتے ہیں. امریکہ کے 2-3 دفعہ ویزا ریفیوز کر لیا، ادر کنٹریز کے کر لیا، دین یو ول اپلائی فار کینیڈا. ٹھیک ہے. اور اٹ از اے گولڈن اپرچونٹی. آئی ول ریپیٹ اگین کہ اس کا جو ایکسپینس ہے کوئی اتنا زیادہ بھی نہیں ہوتا. اور میک شیور کریں کہ چیزوں کو خود کریں ایز کمپیئر ٹو کسی ایجنٹ یا کسی کنسلٹنٹ کے پیچھے لگا. ان کیس آپ کو ویزا ریفیوز ہو جائے تو نو پرابلم، کچھ نہیں ہوتا. دین یو ول کنٹیکٹ لائر. اور اگر آپ لائر کو خود کنٹیکٹ کرتے ہیں، میرا نہیں خیال کو 2 سے 3 ہزار میکسیمم 2,000 7 لاکھ روپے میں آپ کا ویزا اپروو ہو جائے گا. اگر آپ خود کرتے ہیں وہ لائر ہائر کریں، آن لائن ہائر کریں، اگر آپ کسی ایجنٹ کے تھرو کرتے ہیں ہائر، وہ آپ کو کیا کہتا ہے 45 to 50 لاکھ. نو، اٹ از رانگ. آپ لوگ اتنا پڑھ لکھ کے آپ لوگوں کو ان چیزوں کا نالج ہوگا کہ یہ کیا پوچھ رہے ہیں. آپ کی ایجوکیشن بیسیکلی ڈیٹیلس تو آپ کی یہی ہوتی ہیں نا، ہاں پر ہوتی یہ ٹیکنیکلی ہوتی ہیں. آپ اپنے ڈاکومنٹ سارے سے نکال لیں، اپنے ایف بی آر کی ٹیکس ریٹرنس دیکھیں، ان کو کیلکولیٹ کریں، دین یو ول اسٹارٹ اپلیکیشن. اس میں کسی قسم کے اپنے پیرنٹس کی ڈیٹیل آپ کی رانگ نہیں ہونی چاہیے. آپ کی چلڈرن کی بچوں جو ہے وہ ڈیٹیل آپ کی رانگ نہیں ہونی چاہیے. آپ کی ایوری تھنگ یو ول مینشن. جو آپ چیزیں مینشن کریں یو ول آلسو اپلوڈ. اگر آپ اپنی ایجوکیشن مینشن کریں تو اپنے ایجوکیشن اپنے ڈاکومنٹس لاسٹ میں اپلوڈ بھی کرنے ہیں. اور اپنے ٹریول پلان، کور لیٹر، ہوٹل بکنگ، ٹکٹ ریزرویشن، یہ ساری چیزیں یو ول مینشن ان دس اپلیکیشن. یو ول آلسو اپلوڈ. ہاں اگر آپ بینک اسٹیٹمنٹ میں لکھ رہے ہیں کہ جی میرے پاس میں نے $15,000 سے $20,000 کینیڈین لے کے جانا، تو یو ول چیک کہ آپ کے بینک اسٹیٹمنٹ میں کلوزنگ بیلنس اتنا ہے کہ اگر نہیں ہے تو آپ کے کتنا کلوزنگ بیلنس، اس کے اکارڈنگ جو آپ نے اپنے کینیڈین ڈالر میں کنورٹ کریں اور اس کو وہ رائٹ وے اتنا لکھیں. اور اگر آپ کو کوئی اسپانسر کر رہا ہے تو یو ول مینشن. اور آلسو یو ول اپلوڈ ایفیڈیوٹ لیٹر ٹیسٹڈ ود نوٹری پبلک. اور یہ میں اگین ریپیٹ کر رہا ہوں، اٹ از ویری گڈ اپرچونٹی
فار دوز پرسنز ہو وانٹ موو ٹو ابراڈ. جو بندے ابراڈ میں موو ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت اچھی اپرچونٹی ہے, رائٹ. اور یہ پتہ نہیں ہے کب تک چلنا ہے کب تک نہیں چلنا, کیونکہ یہ ایک لائک 2024 میں ویزا جو ریفیوزل ریشو تھی کینیڈا کی وہ بہت زیادہ تھی, 100 میں سے 1-2 ہی لگتے تھے. اور اب جو کرنٹلی دیکھ رہے ہیں 100 میں سے 90 to 95 لگ رہے ہیں, 5 ریجیکٹ ہو رہے ہیں. وہ بھی آپ لوگوں کوئی نہ کوئی ڈاکومنٹیشن جو ہے آپ لوگ غلط اپلوڈ کرتے ہیں, تو لکھتے کیا ہیں اپلوڈ کیا کرتے ہیں. اور ہاں, اٹ از ناٹ پاسبل کہ کسی ایجنٹ کے باتوں میں آ کے اپنے کوئی فیک ڈاکومنٹ نہیں لگانا. اگر آپ فیک ڈاکومنٹ لگاتے ہیں تو آپ کو ویریفائی تو وہ ہوگا, آپ کا ریفیوزل تو آئے گا, نیکسٹ ٹائم آپ لائف ٹائم کے لیے جائیں گے. اگر ان کیس آپ کے پاس بینک اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, یو ول ارینج کہ آپ کی کوئی کمپنی آپ کی اسپانسر بن جائے, کوئی دوست بن جائے, کوئی فیملی ممبر بن جائے, اس سے آپ ایفیڈیوٹ لیٹر لے لیں. اٹ از ویری ایزی, اٹ از ناٹ ڈیفیکلٹ. ہر چیزوں کو آپ اگر آپ سکون سے لے کر نارمل لے کے چلیں گے, اٹ از ویری ایزی. اور اگر آپ اسپیڈی کام ختم کریں گے, جیسے وہ ایک بندے کو بتایا آدھے گھنٹے کے اندر فائل, میرے جیسا بندہ جو ہے وہ آدھے گھنٹے میں نہیں کر سکتا. اٹ از ناٹ پاسبل. مجھے آپ ایک دن بھی دے دیں, میں یہ کینیڈا کی فائل کمپلیٹ میرے سے نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, ہر چیز کو اتنی وہ ٹیکنیکلی فارم, اور اٹ از لانگ, یہ ایسا نہیں ہے. اور ہمیں 3 دن مجھے مست لگ جاتے ہیں فیلڈ اس کو کرنے میں, چیزوں کو دیکھنے میں. میں نے اپنی فیملی سے کی کہ میں آپ کو بار بار اس لیے کہتا ہوتا ہوں کہ یو ول ٹرائی یور سیلف ایز کمپیئر ٹو کسی ایجنٹ اور کنسلٹنٹ کے پاس جانا. میں ان چیزوں کے بڑے اپوزٹ ہوں. کیوں اپوزٹ ہوتا ہوں کہ شاید آپ لوگ پڑھے لکھے ہو, آپ لوگ پڑھے لکھے ہو, ایسا نہیں ہے. آپ جن ایجنٹس کے پاس جاتے ہو ان کو بڑا نالج ہوگا. نو, اٹ از رانگ. اگر آپ پڑھے لکھے ہو تو آپ لوگوں کو یہ چیزیں سب انہوں نے کیسے لکھا ہوا ہے, جی وزٹر ویزا یہ چیز ریکوائرڈ, آپ نے اس کے اکارڈنگ کرنی ہے, پر اس کو تھوڑے ٹیکنیکلی چیزوں میں فل کرتے ہیں. یہ بھی نہیں ہے کہ جو انہوں نے لکھا ہوا ہے وہ سیدھا آپ نے فل کرتے ہیں. نو, اٹ از رانگ. آپ نے اچھے سے اس کو فل کرنا ہے. اور یہ بہت ایک گولڈن اپرچونٹی ہے, اور 27 ڈیز وہ آفیشیل ویب سائٹ پہ کہہ رہے ہیں, بٹ یہ 17 ڈیز میں آپ کو اس کا جو ہے وہ رزلٹ آ جائے گا. تھینک یو فار واچنگ ولیدشا ٹیک یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ آپ کو میں ڈیلی بیسس پہ ہر کنٹری سے اپڈیٹ دے سکوں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.